مرزا غلام قادیانی کون تھا؟ دہلا دینے والے حقائق جانیے احمد عیسیٰ کی زبانی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں مرزا غلام قادیانی پر۔ ایک اور پہلو سے اسی قرآن سے جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، مرزا غلام قادیانی کی حقیقت کو آپ پر کھول کر واضح کرتے ہیں۔ گزشتہ ایک ساتھ میں بارہا آپ کے اوپر یہ بات کھول کر واضح کر دی گئی کہ یہ قرآن جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اس میں اساطیر الاولین نہیں ہے، یعنی اس میں آپ کو بظاہر جن کا ذکر نظر آ رہا ہے، جو کہ وہ رسول اور وہ قومیں ہیں جو اس قرآن کے نزول سے پہلے گزر چکے، یہ ان کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک ہونے والے واقعات کا ذکر ہے، لیکن جو گزر چکے ان کی مسلوں سے۔ آپ کے اوپر یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ آج تک کیوں اس بات کا کسی کو پتہ نہیں چلا، کیوں کوئی نہیں سمجھ سکا کہ اس قرآن میں جو گزر چکے ان کا ذکر نہیں، بلکہ قرآن کے بعد والوں کا ذکر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی ظاہر کی اتباع کر رہا تھا، ظن کی اتباع کر رہا تھا، جو ظاہر ہے اسی کو حق سمجھ کر اسے تسلیم کر رہا تھا۔ اب ظاہر ہے جب آپ ظاہر کو حق تسلیم کریں گے تو ظاہر میں تو بالکل یہی لکھا ہے جو گزر چکے ان کا ذکر ہے، لیکن ہم آپ کے اوپر کئی پہلوؤں سے یہ بات کھول کر واضح کر چکے کہ رب العالمین جو بھی کام کرتا ہے وہ دو پہلوؤں سے کرتا ہے، ہر شے سے اس کا جوڑا خلق کیا۔ کچھ بھی ہے تو اس کے دو پہلو ہیں، ایک ظاہر اور دوسرا باطن۔ یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے تو اس کا ایک ظاہر ہے تو اس کا دوسرا پہلو باطن، چھپا ہوا۔ اور چھپا ہوا پہلو جو ہے اس کا علم چھپانے والے کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، یا اس کے پاس علم ہوگا جس پر چھپانے والا ظاہر کرے گا۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو غنی کہیں گے، خود کفیل کہیں گے، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی خود تشریح کر سکتے ہیں، وضاحت کر سکتے ہیں، ہم خود اسے سمجھ سکتے ہیں، ہمارے پاس ایسے علماء یا ایسی شخصیات ہیں، ایسا لٹریچر ہے، ایسے ذرائع ہیں کہ جن سے ہم اس قرآن کو سمجھ سکیں، تو پھر رب العالمین کہتا ہے ٹھیک ہے تو پھر تم سمجھ لو۔ یوں ایسے لوگوں کے لیے اس قرآن میں صرف اور صرف گمراہی ہے، وہ اسی قرآن سے گمراہ ہوتے ہیں۔ اور اس کے برعکس وہ لوگ جو خود کو اس قرآن کے آگے جھکاتے ہیں، رب العالمین کے آگے جھکاتے ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ ہم فقیر ہیں، ہمارا سننا، دیکھنا، سمجھنا محدود ہے، جو کچھ ہم سنتے، دیکھتے اور سمجھتے ہیں یہ کل کا کل نہیں ہے، بلکہ بہت کچھ ایسا ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے، اور ہو سکتا ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے اس میں سے کچھ کسی اور کے اوپر ظاہر ہو، لیکن تمام کا تمام جو چھپا ہوا ہے دنیا میں کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ اس کے اوپر ظاہر ہے یا وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس کا اسے علم ہے، سوائے رب العالمین کے۔ اب جب جو چھپا ہوا ہے اس کا مکمل علم رب العالمین کے پاس ہے اور چھپانے والا بھی وہی ہے، تو پھر جو لوگ اپنے آپ کو رب العالمین کے آگے جھکاتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم فقیر ہیں، ہم محتاج ہیں، اور اللہ جو ہے، جو ہمارا کریٹر ہے، وہ جو بھی ہے
یہ بات کی بات ہے، جو کریٹر ہے ہمارا، جو خالق ہے، وہ فقیر نہیں ہے بلکہ غنی ہے۔ یوں جب وہ اپنے آپ کو رب العالمین کے آگے جھکاتے ہیں، رب العالمین سے ہدایت مانگتے ہیں، ایسا نہیں کہ زبان سے تو رب العالمین سے ہدایت کا دعویٰ کریں لیکن اپنے عمل سے وہ ہدایت کے لیے اوروں کی طرف بھاگیں، اپنے جیسے انسانوں کی طرف بھاگیں یا انسانی کتابوں کی طرف رجوع کریں، رخ کریں، ایسا نہیں۔ جو واقعتاً اپنے قول اور فعل سے، اپنی زبان اور اپنے عمل سے اپنے آپ کو رب العالمین کے آگے پیش کرتے ہیں، تو رب العالمین نے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ ان کو ہدایت دے، ان کے اوپر حق واضح کرے۔ یوں جب رب العالمین حق واضح کرتا ہے تو یہ بات بالکل کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ اس قرآن میں اساطیر الاولین نہیں، یعنی اس قرآن میں، اس قرآن کے نزول سے پہلے والے جو لوگ ہیں ان کی لائنیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی مسلوں سے بعد والوں کا، آج والوں کا ذکر ہے، آپ کا ذکر ہے۔ جیسے کہ سورہ الانبیاء ہے، اس کی آیت نمبر 10 ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ۔ اس میں واضح دو ٹوک کہہ دیا گیا کہ یہ جو تمہارے پاس ایک کتاب ہے ہماری اتاری ہوئی، جس پر تم سب کا اتفاق ہے کہ یہ رب العالمین کی اتاری ہوئی ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ تو یہ آپ کے اوپر ہر پہلو سے کھول کھول کر واضح کر چکے ہوئے ہیں۔ اب جب اس قرآن میں قرآن کے نزول سے بعد کا ذکر ہے تو پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے اس کا ذکر نہ ہو؟ یعنی آج سے 1 صدی قبل ایک شخص اٹھتا ہے اور وہ من جانب اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں وہی مسیح ہوں، وہی رسول ہوں جس کی بعثت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ آپ اتنا بڑا ایونٹ ہو، واقعہ ہو، اور اس کا اس قرآن میں ذکر نہ ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ گزشتہ ایک ساتھ میں ہم مختلف پہلو سے آپ کے اوپر واضح کر چکے کہ اس کا اس قرآن میں ذکر ہے اور کس طرح ذکر ہے۔ قرآن اسے سچوں میں یا پھر جو کذاب ہیں ان میں کھڑا کرتا ہے۔ تو آج اسی قرآن سے ایک اور پہلو سے ہم آپ کے اوپر اس کی حقیقت کو کھولنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں ذرا، یہ سورہ البقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 78، 79 اور 80 ہے۔ پچھلی آیات میں ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے ہم آیت سامنے رکھتے ہیں 80۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَّ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتًا۔ یہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو اس قرآن کے نزول کے بعد والے ہیں، اور وہ ہیں جو قرآن کی ماننے کے دعوے دار ہیں، قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں، یعنی وہ جو خود کو مسلمان کہلواتے ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق یہاں قرآن خود بھی کر رہا ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جب قرآن میں یہ بات ہو رہی ہے تو کن کی ہو رہی ہے؟ جو قرآن کے مخاطبین ہیں۔ قرآن کے مخاطبین کون ہیں؟ خود کو مسلمان کہلوانے والے۔ تو یہاں خود کو مسلمان کہلوانے والوں کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر غور کیا جائے تو بالکل واضح ہو جائے گا، ہاں بالکل واقعتاً خود کو مسلمان کہلوانے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ کہا جا رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ہمیں جہنم نہیں چھوئے گی، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اگر جہنم میں گئے بھی تو گنتی کے ایام بالآخر ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یعنی یہاں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جن کا یہ کہنا ہے کہ اول تو یہ ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، جہنم ہمیں چھوئے گی ہی نہیں، اور اگر بالفرض جہنم میں چلے بھی گئے تو گنتی کے ایام جائیں گے، تھوڑی مدت کے لیے جائیں گے، بالآخر ہم اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم سے نکل جائیں گے، ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا۔
یعنی ان لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کا کہنا یہ ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، جہنم ہمارے لیے نہیں بنے، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر بالفرض ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو بالآخر ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ کیا عیسائیوں کا یہ کہنا ہے؟ ہندوؤں کا یہ کہنا ہے؟ یہودیوں کا یہ کہنا ہے؟ جو بدھ ہیں ان کا یہ کہنا ہے؟ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں سے کن کن کا یہ کہنا ہے؟ جب آپ حقیقت کو دیکھیں گے، گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں گے، تو واحد مسلمان ہیں، خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، قرآن کی ماننے کے دعوے داروں کا یہ کہنا ہے، مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلمان جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ جہنم بنی ہے کافروں کے لیے، جہنم میں جائیں گے کافر۔ اور اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو بالآخر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جہنم سے نکال دیا جائے گا، اسے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اگر کوئی مسلمان جہنم میں جاتا ہے تو بالآخر اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اب پہلی تو بات یہ ہے کہ آگے یہ پوچھا جا رہا ہے، قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ کہا جا رہا ہے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ رب العالمین کی طرف سے ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اللہ کے ہاں سے تم نے ایسا کوئی عہد اخذ کیا ہوا ہے؟ کیا تمہارا اللہ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ ہے، ایسا کوئی کنٹریکٹ ہے؟ اگر کوئی ایسا کنٹریکٹ ہے، ایسا معاہدہ ہے تو دکھاؤ ذرا کہ اللہ کا تمہارے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے کہ تم جو جی چاہے کرو۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ تمہیں جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، تمہیں جہنم چھوئے گی نہیں، اور اگر تمہیں جہنم میں ڈالا بھی گیا تو بالآخر تمہیں نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ کیا ایسا کوئی معاہدہ ہے تمہارے پاس اللہ کے ساتھ ہوا کہ جس کے خلاف اللہ نہیں کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے، اگر اللہ ایک معاہدہ کرتا ہے تو اللہ کیوں اپنے معاہدے کے خلاف کرے گا؟ عہد کے خلاف کیوں کرے گا؟ اللہ تو عہد کے خلاف کرنے والا ہے ہی نہیں۔ لہذا کیا تمہارا اللہ کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ ہے، عہد ہے؟ یا پھر تم کیا کر رہے ہو؟ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جہنم چھوئے گی نہیں، اور اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو گنتی کے ایام بالآخر ہمیں نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا، یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تم اللہ کے اوپر ایک ایسی بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، تم علم نہیں رکھ رہے، بغیر علم کے یہ جو تم کہہ رہے ہو۔ کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ تم نے اپنے آباء و اجداد کی اس کے اوپر پایا ہے۔ بہرحال یہاں تک اس آیت کو سامنے رکھنے سے یہ بات آپ کے اوپر واضح ہو گئی کہ بات ہو رہی ہے ان لوگوں کی جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی۔ اب یہ جو مسلمان کہلوانے والے ہیں، ان کے بارے میں انہی میں سے لوگ، جو چند لوگ ہیں، کچھ لوگ ہیں، ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ غور کیجئے گا۔ اس سے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 79 میں، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ کہا جا رہا ہے کہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں میں سے پس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو کیا کر رہے ہیں؟ کتب کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ کیا لکھ رہے ہیں؟ الکتاب، مخصوص علم کتب کر رہے ہیں۔ مخصوص علم کون سا ہے؟ خاص علم،
وہ تو رب العالمین کا ہے، جس کے ذریعے سے لوگ ہدایت پائیں۔ وہ علم جس میں یہ بتایا جائے کہ تم دنیا میں کیوں آئے ہو، تمہارے آنے کا مقصد کیا ہے، تمہارا کس میں فائدہ ہے، کس میں نقصان ہے، کیسے فلاح پاؤ گے، فلاح کیسے ملے گی، اور ناکامی کا سامنا کیسے ہوگا، کیسے ناکامی سے بچا جا سکتا ہے۔ تو جو لوگ لکھ رہے ہیں ایسا علم بِأَيْدِهِمْ، اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثم پھر کیا کہہ رہے ہیں، یقولون کہہ رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ جو ہم لکھ رہے ہیں، یہ کتاب جو ہم لکھ رہے ہیں، یہ جو لٹریچر یہ جو باتیں ہم لکھ رہے ہیں، یہ کیا ہے، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے ہے، یہ اللہ کے ہاں سے ہے۔ اب ایسے لوگوں کی پہچان بھی بتائی ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ معاوضہ لے رہے ہیں، اور جو معاوضہ لے رہے ہیں وہ کتنا ہے، قلیل، تھوڑا۔ اب تھوڑا کس صورت میں ہے یہ الگ بات ہے، لیکن یہاں یہ بات کی گئی اس آیت میں، کہا پس ویل ہے۔ ویل مطلب کیا ہے؟ ویل کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو جس مقصد، جس مشن، جس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کریں گے، آپ کبھی بھی اسے پورا نہ کر پائیں، بلکہ وہ الٹا آپ کے گلے پڑ جائے، آپ الٹا ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ تو کہا پس ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھ رہے ہیں الکتاب بِأَيْدِهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر ان کا کہنا کیا ہے، یقولون کہہ رہے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں، کون سے لوگ، جو اس کے ذریعے سے، اس کے بدلے قیمت لے رہے ہیں، لوگوں سے معاوضہ لے رہے ہیں، اپنی اس کتاب کو بیچ رہے ہیں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ذرا غور کریں، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں میں سے کیا ایسے لوگ اپنا وجود رکھتے ہیں، سامنے آتے ہیں، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں سے ہے۔ تو بہت سارے لوگ آپ کے سامنے آ جائیں گے، بہت سارے لوگ، ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو دو ٹوک یہ اعلان نہیں کریں گے کہ یہ اللہ کے ہاں سے ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہدایت کس کے ذمہ ہے، ہدایت کون دے سکتا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ ہدایت اللہ کے علاوہ تو کوئی دے ہی نہیں سکتا، ہدایت تو رب العالمین کی ذمہ داری ہے۔ اب جو کام رب العالمین کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اگر وہی کام کوئی اور کرنے کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے، تو کیا اس کے لیے اپنی زبان سے یہ اقرار کرنا ضروری ہے کہ وہ یہ کام کر رہا ہے؟ وہ زبان سے وہ اقرار کرے یا نہ کرے، یا پھر اس کے بالکل برعکس ہی دعویٰ کیوں نہ کرے، وہ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ کام کر رہا ہوں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، لہذا اس کے قول کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر قول اس کا جو زبان کا کام ہے، اگر اس کے عمل کے خلاف ہے تو اسے نہیں دیکھا جائے گا، اس کا عمل دیکھا جائے گا۔ تو آپ کے سامنے کون آئیں گے؟ ایسے لوگ جو الکتاب، مخصوص علم کتب کر رہے ہیں۔ مخصوص علم یعنی وہ علم جس علم سے آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ بھائی میں جو آپ کو لکھ کر دے رہا ہوں، میں جو لکھ رہا ہوں، اس سے آپ کو رہنمائی ملے گی کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس میں فلاح ہے، کس میں ناکامی ہے۔ تو بہت سارے لوگ آپ کے سامنے آئیں گے، بہت سارے افراد سامنے آئیں گے خود کو مسلمان کہلوانے والوں میں سے،
ان میں سے اکثریت ان کے سامنے آئے گی جو زبان سے یہ اقرار نہیں کرتے کہ یہ اللہ کے ہاں سے ہے، لیکن وہ اپنے عمل سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ یہ من عند اللہ ہے، اللہ کے ہاں سے ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ یہ کہیں گے کہ میں جو لکھ رہا ہوں یہ شیطانی علم نہیں ہے، یہ رحمانی علم ہے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو بندہ بھی لوگوں کی ہدایت کے نام پر جو کچھ بھی لکھتا ہے، کوئی کتاب لکھتا ہے، کوئی لٹریچر سامنے لاتا ہے، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کیا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ شیطان کے ہاں سے ہے؟ کیا یہ کہتا ہے کہ یہ جو میرا علم ہے یہ شیطان کی طرف سے آیا ہے، شیطانی علم ہے، شیطان کے ہاں سے ہے، لوگوں کو بہکانے کے لیے آیا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ہے؟ یا پھر اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے، اے لوگوں جو میں نے لکھا ہے اس سے تمہیں پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ تو یہی تو ہے یہ کہنا کہ من عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سے ہے۔ تو کچھ یہ ہے کہ زبان سے اقرار تو نہیں کرتے لیکن عمل ان کا بتا رہا ہے، اور ان کے برعکس کچھ ایسے بھی ہیں جو زبان سے بھی یہ اقرار کرتے ہیں، جو عمل تو ان کا ہے ہی ہے، لیکن عمل کے ساتھ ساتھ وہ زبان سے بھی اقرار کرتے ہیں کہ اے لوگو یہ جو ہم کتب کر رہے ہیں، جو لکھ رہے ہیں مخصوص علم، یہ جو ہماری کتاب ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے ہاں سے ہے۔ اب دیکھیں ایسے جو لوگ ہیں ان میں سے وہ لوگ جو اپنی ان کتابوں کو بیچتے ہیں، اپنے اس علم کو بیچتے ہیں، بیچ رہے ہیں، اس علم کے ذریعے سے معاوضہ طلب کر رہے ہیں لوگوں سے، ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ، پس ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، رب العالمین کے یہ دشمن ہیں، یہ رب العالمین کے نام پر لوگوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، دھوکہ کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ ان کا نہ ہی ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگوں کی ہدایت چاہتے ہیں، اور نہ ہی یہ اللہ کے ہاں سے ہیں، ان کو رب العالمین نے کوئی ٹھیکیداری دی ہے، بلکہ ان کے اپنے مفادات ہیں، یہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی عیاشیوں کے لیے ایسا کر رہے ہیں، یہ اپنے سکون کے لیے، اپنے مقصد و مشن کو پورا کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اگر دنیا والوں کو یہ کہیں گے کہ بھائی ہم میں بڑی صلاحیتیں ہیں، ہم بڑے کمال کے لوگ ہیں، ہم بڑے باکمال ہیں، ہمارے پیچھے چلو، ہمیں چندے دو، ہمیں مال دو، کوئی بھی نہیں دے گا، لوگ انہیں جوتے ماریں گے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ چلاکی اور مکاری کا استعمال کرتے ہیں، یہ رب العالمین کا نام استعمال کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہے ان کا؟ قیمت لینا، مال اکٹھا کرنا، لوگوں سے چندے لینا، فنڈ لینا، اپنے علم کو بیچنا۔ اب میں یہاں سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے جو خود کو احمدی کہلواتے ہیں، مرزا غلام قادیانی کے فالورز، سب سے پہلا سوال میرا آپ لوگوں سے یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کیا ان لوگوں میں شمار ہوتا تھا جو خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، جو قرآن کو ماننے کے دعوے دار ہیں، قرآن کی ماننے کے دعوے دار ہیں؟ تو کیا دنیا میں کوئی ایک بھی شخص ایسا ہے جو یہ اعلان کر سکے یا یہ دعویٰ کر سکے کہ نہیں، مرزا غلام قادیانی مسلمانوں سے باہر تھا، وہ قرآن کی ماننے کا دعوے دار نہیں تھا، قرآن کو رب العالمین کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب ماننے کا دعوے دار نہیں تھا؟ کیا آپ میں سے کوئی بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے، یہ اعلان کر سکتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی قرآن کے مخاطبین سے باہر تھا؟ تو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ نہیں، کوئی بھی یہ اعلان، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مرزا غلام قادیانی کے شمار اسی گروہ میں ہوتا ہے۔ دوسرا سوال،
کیا آپ میں سے کوئی بھی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے، یہ اعلان کر سکتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی ان میں سے نہیں تھا جن کا دعویٰ یہ تھا، جن کا کہنا یہ تھا کہ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، ہمیں جہنم چھوئے گی نہیں، جہنم میں تو جائیں گے کافر۔ دوم، اگر جہنم میں چلے بھی گئے کچھ ایسے گناہوں کی وجہ سے جو جنت میں جانے کے آڑے آ گئے، جنت میں جانے کی رکاوٹ بن گئے، تو ان کی وجہ سے اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو بالآخر ان گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں ڈال دیا جائے گا، جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو دنیا کا کوئی بھی قادیانی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ مرزا غلام قادیانی ایسے گروہ سے باہر تھا، ایسے لوگوں سے باہر تھا۔ مرزا غلام قادیانی کا بھی یہی عقیدہ و نظریہ تھا کہ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، جہنم ہمیں چھوئے گی نہیں۔ دوم، اگر بالفرض جہنم میں چلے بھی گئے تو گنتی کے ایام بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ یوں یہاں بھی واضح ہو گیا کہ مرزا غلام قادیانی کے شمار کن میں ہے۔ تیسرا سوال، کیا مرزا غلام قادیانی کا شمار ان لوگوں میں سے ہوتا ہے جنہوں نے لوگوں کی ہدایت کے نام پر علم کتب کیا، کتابیں لکھیں؟ تو یہاں پر بھی دنیا کا کوئی قادیانی، مرزائی، خود کو احمدی کہلوانے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرزا غلام قادیانی نے لوگوں کی رہنمائی کے نام پر کتابیں نہیں لکھی، بلکہ ہر ایک کے اوپر یہ واضح ہے، ہر ایک کے یہ سامنے ہے کہ مرزا غلام قادیانی ایک ایسا شخص تھا جس نے لوگوں کی ہدایت کے نام پر کتابیں لکھیں، بہت بڑی تعداد میں لکھیں۔ آج بھی اس کی کتابوں کا ذخیرہ روحانی خزائن کے نام پر موجود ہے، دنیا کا ہر قادیانی جانتا ہے۔ چلیں آگے بڑھیں۔ کیا مرزا غلام قادیانی نے یہ کہا کہ جو میں لکھ رہا ہوں لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، جو میں کتابیں لکھ رہا ہوں، جو میں کتاب لکھ رہا ہوں، یہ من اللہ ہے، یہ من عند اللہ ہے، اللہ کے ہاں سے ہے؟ تو یہ بات بھی بالکل واضح ہے، دنیا کا کوئی قادیانی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مرزا غلام قادیانی نے ایسا نہ کہا ہو۔ مرزا غلام قادیانی جو ہے اس کا تو یہ دعویٰ تھا کہ وہ وہی مسیح ہے جس کے بھیجنے کا صدیوں سے رب العالمین وعدہ کرتا چلا آیا، مسیح موعود، وہی رسول جس کو بھیجنے کا رب العالمین نے وعدہ کیا تھا، جیسے اولین میں محمد کو بھیجا این اسی طرح آخرین میں مسیح کو، عیسیٰ کو بھیجے گا۔ مرزا غلام قادیانی کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ رسول ہے، رب کا بھیجا ہوا ہے۔ مرزا غلام قادیانی کا دعویٰ تھا کہ اس کی جو کتاب ہے، اس کا جو لٹریچر ہے، وہ اللہ کے ہاں سے ہے، وہ روحانی ہے، وہ الہامی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ وہ روحانی یا الہامی ثابت ہوتا ہے یا نہیں، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا دعویٰ یہ ہے کہ اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، دوم اگر گئے بھی تو گنتی کا ایام بالآخر جہنم سے نکال کر جنت میں بھیج دیا جائے گا، جب ایسے لوگوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، پھر اس کا شمار
ایسے لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کی ماننے کے دعوے دار ہیں، پھر اس کا شمار ان میں ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کے نام پر کتابیں لکھ رہے ہیں، اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ یہ اللہ کے ہاں سے ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس نے اپنی کتابوں کو بیچا؟ اپنے علم جس کو وہ لکھ رہا تھا اسے بیچا، اس کے بدلے قیمت حاصل کی، معاوضہ لیا، چندے لیے، فنڈ لیے؟ اگر تو چندے لیے، فنڈ لیے، تو پھر اس کے بارے میں قرآن کیا فیصلہ سنا رہا ہے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ دنیا کا کون سا قادیانی ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مرزا غلام قادیانی نے جو کتابیں لکھیں اس نے فری بانٹیں؟ مرزا غلام قادیانی نے کوئی قیمت تجویز نہیں کی تھی، کوئی قیمت طے نہیں کی تھی، وہ معاوضہ نہیں لے رہا تھا، وہ چندے نہیں لے رہا تھا، وہ فنڈ نہیں لے رہا تھا، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہا تھا۔ کیا کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ اعلان کر سکتا ہے یا ایسا دعویٰ یا اعلان کر کے اسے سچا ثابت کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اٹھاؤ مرزا غلام قادیانی کی کتابیں روحانی خزائن تو آپ کو شروع میں یہ ملے گا کہ وہ نہ صرف اپنی کتاب کی قیمت طے کر رہا ہے بلکہ وہ کسی کو بھی اپنی کتاب فری دینے کو تیار نہیں۔ اس نے باقاعدہ یہ بزنس کیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ قدم قدم پر اپنی کتاب کی قیمت مانگ رہا ہے، لوگوں سے معاوضہ لے رہا ہے، چندے لے رہا ہے اپنی کتاب کے نام پر، فنڈ لے رہا ہے، مال لے رہا ہے۔ تو فیصلہ آپ خود کر لو، ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف آپ کی اپنی خواہشات ہیں۔ اب اگر آپ قرآن کی ماننے والے ہو تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ایسا شخص، ایسا فرد اگر آپ کے سامنے موجود ہے تو جان لو وہ میرا بھیجا ہوا نہیں ہے، وہ ایک کذاب ہے، وہ مجرم ہے، وہ رب العالمین کا مجرم ہے۔ یوں قرآن کی ان آیات کی روشنی میں مرزا غلام قادیانی ایک کذاب، مکار، دجال، فراڈیا ثابت ہوتا ہے، ایک کاروباری شخص ثابت ہوتا ہے جس نے لوگوں کی رہنمائی کے نام پر، من جانب اللہ ہونے کے نام پر ایک کاروبار شروع کیا تھا، کاروبار سٹارٹ کیا تھا۔ اس کا مقصد تھا پیسہ، دنیاوی مال اکٹھا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ دنیا کی کوئی طاقت مرزا غلام قادیانی کو اس آیت میں ان لوگوں سے باہر ثابت نہیں کر سکتی، مستثنا نہیں کر سکتی جن کے لیے قرآن نے کہا بس ویل ہے ان لوگوں کے لیے۔ قرآن یہاں دو ٹوک کہہ رہا ہے، پس ویل ہے مرزا غلام قادیانی کے لیے۔ کیونکہ اس نے جو کتابیں لکھیں، جو کتاب لکھی اس نے ہمارے ہاتھوں سے نہیں لکھی، اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھی۔ اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھ نہیں تھے، اس کے ہاتھ ایک انسان کے، اس کے اپنے ہاتھ تھے، لیکن اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ اللہ کے ہاں سے ہے۔ اور وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ اس کی قیمت لے رہا تھا، بدلہ لے رہا تھا، اجر لے رہا تھا، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن یہ فیصلہ سنا رہا ہے۔ تھوڑا اور آسان کر دیتے ہیں آپ کے اوپر۔ دیکھیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو کتابیں لکھ کر یہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ یہ جو ہم نے کتاب لکھی ہے، یہ کتابیں لکھی ہیں، یہ اللہ کے ہاں سے ہے؟ کتنے افراد آپ کے سامنے آتے ہیں؟ کیا زیادہ آتے ہیں؟ کیا مرزا غلام قادیانی کو آپ اس سے باہر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔
لہذا قرآن کی اس آیت کے اگر اتنے سے حصے کو سامنے رکھیں کہ وہ لوگ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کلیم کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں سے ہے، تو اس کیٹیگری میں مرزا غلام قادیانی بھی آ جاتا ہے۔ اب ہم آگے دیکھتے ہیں قرآن کی آیت کیا کہتی ہے۔ آگے قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ وہ اور کیا کر رہے ہیں، وہ یہ کر رہے ہیں کہ اپنی اس کتاب کو، اپنی ان کتابوں کو جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے ہاں سے ہے، اس کے ذریعے سے قیمت لے رہے ہیں، اس کی قیمت لے رہے ہیں، اس کا معاوضہ لے رہے ہیں، اس کا بدلہ لے رہے ہیں، اس کا اجر لے رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا مرزا غلام قادیانی کو آپ اس کیٹیگری سے بھی باہر کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایک ہی صورت میں آپ اسے باہر کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے اپنی کتابوں کی قیمت نہ لی ہو، اگر اس نے معاوضہ، چندہ، فنڈ نہ لیا ہو، باقاعدہ قیمت نہ لی ہو اپنی کتاب کی قیمت کے نام پر، اور اگر لی تو آپ اس آیت میں جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے ان سے باہر نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی نہیں کر سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے ان لوگوں سے باہر نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے؟ نہیں کر سکتی، کسی صورت نہیں کر سکتی۔ جب نہیں کر سکتی تو پھر مجھے یہ بتائیں، قرآن فیصلہ سنا رہا ہے فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، پس ویل ہے، پس کیا ہے؟ ویل ہے، یہ مجرم ہے رب العالمین کے، یہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے، یہ انتہائی گھٹیا ذلیل ترین لوگ ہیں ایسے لوگ۔ یعنی مرزا غلام قادیانی کیا ہے؟ وہ رب العالمین کا مجرم ہے، غلیظ شخص ہے، رب العالمین کے نام کو استعمال کرنے والا مجرم، ٹھیک ہے نا؟ اس نے جو کیا اپنے ہاتھوں سے کیا، نہ کہ رب العالمین کے ہاتھوں سے کیا، اور جو اس نے کیا، جو اس کا کام ہے وہ بھی ویل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب جو اس کے پیچھے چلیں گے وہ کہاں جائیں گے؟ کیا وہ جنت میں جائیں گے؟ وہ باغات میں جائیں گے؟ وہ جو اس لٹریچر کو فالو کریں گے، جو ایسے بندے کو فالو کریں گے، وہ بھی جہنم میں جائیں گے، ان کے لیے بھی کامیابی ہے ہی نہیں، وہ بھی ذلیل اور رسوا ہی ہوں گے، ذلت ان کا مقدر ہے، ہلاکت ان کا مقدر ہے، ٹھیک ہے؟ مرزا غلام قادیانی نے ایسا کیا، کیوں کیا؟ کیونکہ اس سے پچھلی آیت کی طرف جائیں، کیا کہا جا رہا ہے آیت نمبر 78 میں، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، کہا جا رہا ہے وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے یہ جو موجود ہیں امیون، جو امیون ہیں، آج بھی اسی بنیاد پر کھڑے ہوئے ہیں کہ خدا ہے، خدا کے ماننے کے دعوے دار، اس سے اپنے آپ کو اس کے آگے جھکانے کے دعوے دار، لا یعلمون، یہ علم نہیں رکھ رہے، ان کو نہیں علم الکتاب کے الکتاب کیا ہے، الکتاب کیا تھی، کسی کو نہیں پتا کہ الکتاب کیا تھی، الکتاب کا پتہ ہی نہیں، اللہ اگر پتا ہے تو کتنا پتا ہے، آمانی، جس کو انہوں نے الکتاب مانا ہوا ہے، تسلیم کیا، محض مانا ہوا ہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ الکتاب کیا ہے، محض ایک شے کو الکتاب مان کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اللہ یظنون، وہ ان کا ظن ہے، یعنی انہوں نے خود سے تحقیق نہیں کی، بلکہ جس شے کے بارے میں انہوں نے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے کہ یہ الکتاب ہے، یہ اسی کو الکتاب مان رہے ہیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا الکتاب کیا ہے۔ تو اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا مرزا غلام قادیانی کو پتا تھا الکتاب کیا ہے؟ نہیں پتا تھا، بالکل نہیں پتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ الکتاب ہے کیا؟ اب دور نہیں جائیں، اب قرآن اٹھا کر دیکھیں، سورہ البقرہ ہے، شروع میں دیکھ لیں،
پہلی آیات الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. کیا کہا جائے؟ الف لام میم وہ الکتاب ہے کہ ریب نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے، 100% ہدایت ہے. ایسی ہدایت، ایسی رہنمائی گویا کہ اندھے کا ہاتھ پکڑ کر اس کے ساتھ ساتھ چلا جائے، ایسی رہنمائی ہے. لیکن کن کے لیے؟ المتقین کے لیے. اب جتنے بھی تراجم ہیں، تفاسیر ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہر ترجمہ تفسیر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے. حالانکہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ عربی میں لکھا الف لام میم ذالک الکتاب، وہ الکتاب. الکتاب کسے کہتا ہے؟ مخصوص کتب ہوا ہوا علم. الکتاب کتاب سے یا کتاب، کتب سے یا کتب کہتے ہیں علم کا کسی بھی ایسی صورت میں موجود ہونا کہ وہاں سے اس علم کو حاصل کیا جا سکے، سٹڈی کیا جا سکے، قرأ کیا جا سکے. قرأ یعنی سٹڈی کیا جا سکے، پڑھا جا سکے. علم کا بنیادی سورس، اول سورس تو وہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے جو قرآن ہے، کیا یہ علم کا اول سورس ہے، بنیادی سورس ہے؟ مثال کے طور پر اس قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ درخت کیسے وجود میں آتے ہیں، بادل کیسے برستے ہیں، زمین کیسے وجود میں آئی، بچہ کیسے وجود میں آتا ہے. تو پہاڑوں کے بارے میں کہ پہاڑ کیسے وجود میں آئے، زمین کیسے وجود میں آئے، سمندر کیسے وجود میں آئے، بادل کیسے برستے ہیں، ایک بشر کیسے وجود میں آتا ہے، درخت کیسے وجود میں آتا ہے، کیا یہ قرآن جو آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے یہ اس علم کا اول سورس ہے، اس علم کی بنیاد ہے؟ یا پھر یہ علم اس قرآن میں بھی کہیں اور سے آیا ہے؟ تو جہاں سے یہ علم اس قرآن میں آیا ہے وہ الکتاب ہے. یعنی علم کا پیچھے سے پیچھے جو بنیادی سورس ہے جس سے پیچھے اب نہیں جا سکتے. تو درختوں کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، فضاؤں کے بارے میں، کسی بھی شے کے بارے میں علم کا جو بنیادی سورس ہے، جو اول سورس ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے کائنات، آسمان و زمین. اس سے پیچھے آپ نہیں جا سکتے. ایک طرف آپ کائنات کو رکھیں، آسمان و زمین کو رکھیں، اور دوسری طرف علم کے جتنے بھی سورس ہیں ان کو رکھیں، تو آپ ان کو علم کا بنیادی اول سورس ثابت نہیں کر سکتے، ان کو الکتاب ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں قرآن میں کیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب. یہ قرآن کیا ہے؟ رب العالمین کا کلام ہے. رب العالمین یہ کہہ رہا ہے الف لام میم یہ نہیں، وہ الکتاب ہے. غور کرنے والی بات ہے. رب العالمین کب اور کیسے کہہ رہا ہے؟ اس قرآن میں کیا ہے؟ اس قرآن کے نزول سے لے کر الساعۃ کے قیام تک جو بھی واقعات ہونے ان کا ذکر ہے. تو سورہ البقرہ کے شروع میں جو بات ہو رہی ہے وہ بات یہ ہو رہی ہے اس قرآن کے نزول کے بعد ایک وقت آئے گا جب رب العالمین انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہے گا کہ الف لام میم وہ الکتاب ہے. اور کیسے کہے گا؟ رب العالمین سامنے آئے گا انسانوں کے، کیسے؟ بشری صورت میں، رسول کی صورت میں. یعنی آخرین میں جو رسول بیس کیا جائے گا، رب خود 2 ٹانگوں والے کی صورت میں آئے گا. تو رب العالمین 2 ٹانگوں والے کی صورت میں جب آئے گا سامنے، تو اس کے سامنے ایک نہیں 2 کتابیں موجود ہوں گی. 2 الکتاب، 2 کتابیں. اس کے آنے سے پہلے
انسانوں کا یہ کہنا ہوگا، انسانوں کا یہ دعویٰ ہوگا کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں ہدایت ہے، یہ ہے وہ کتاب جس کو وہ پڑھ رہے ہوں گے، جو ان کے سامنے ہوگی، جو دوسری کتاب کی نسبت قریب ہوگی۔ لیکن جب رب العالمین آئے گا، یعنی رسول آئے گا، تو رسول آ کر یہ کہے گا کہ الف لام میم یہ نہیں، الف لام میم وہ الکتاب ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا قرآن کے نزول سے لے کر آج تک یا اس سے پہلے کیا ایسا کوئی واقعہ ہوا؟ آپ غور کریں، آپ کو کیا نظر آئے گا؟ احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے تک ہر شخص اس قرآن کو سامنے رکھ کر اس قرآن کے بارے یہ دعویٰ کرتا رہا کہ اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں ہدایت ہے۔ لیکن آج واحد احمد عیسیٰ ہے کہ احمد عیسیٰ نے آ کر یہ کہا ہے کہ اے لوگو، میں تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہوں، یہ جو تمہارے سامنے تمہیں دو ٹانگوں والا نظر آ رہا ہے، یہ تمہارے رب کی زبان ہے، یہ تمہارے رب کا لایا ہوا ہے، یہ تمہارے رب کا وجود ہے۔ تمہارا رب کیا ہے؟ یہ کائنات۔ اور تم کسے ہدایت کا ذریعہ کہہ رہے ہو؟ کسے الکتاب کہہ رہے ہو؟ تم اسے الکتاب کہہ رہے ہو جس کو تمہارے آباء و اجداد نے الکتاب کہا، جس کے بارے میں تم سنتے چلے آئے کہ یہ الکتاب ہے۔ الکتاب کیا ہے؟ کس کے بارے میں؟ اس قرآن کے بارے میں۔ تو ذرا غور کرو، یہ بتاؤ کہ کیا تم میں سے جو بھی اس قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ قرآن الکتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے، تو کیا وہ تحقیق کی بنیاد پر کہتا ہے یا پھر وہ محض سنی سنی بات کر رہا ہے؟ تو احمد عیسیٰ کے آنے سے پہلے جو امیون ہیں، خود کو مسلمان کہلوانے والے ہیں، خود کو رب العالمین کے آگے جھکانے کے دعوے دار ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ قرآن الکتاب ہے، اس قرآن میں ہدایت ہے۔ لیکن آج احمد عیسیٰ ہے جس نے آ کر یہ کہا ہے کہ اے گدھے کے بچوں، تمہارے سامنے ہدایت کے دو ذریعے ہیں، دو کتابیں تمہارے سامنے ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کلیم کیا جا سکتا ہے کہ ان میں ہدایت ہے۔ ایک نہیں، دو کتابیں ہیں تمہارے سامنے۔ ایک کون سی ہے؟ ایک وہ ہے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ یہ الکتاب ہے۔ کیا؟ یہ قرآن جو تمہارے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے۔ اور دوسری کتاب وہ یہ کائنات ہے، آسمان و زمین۔ تو الف لام میم یہ قرآن نہیں ہے، الف لام میم وہ الکتاب ہے، یعنی یہ کائنات۔ عربی زبان، جو عربوں کی زبان ہے، اس کا یہ اسلوب ہے، یہ اصول ہے کہ اگر آپ کے سامنے دو اشیاء پڑی ہوئی ہیں، ایک بے شک آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، آپ کی رینج میں، ہاتھوں کی رینج میں پڑی ہوئی ہیں، ایک جو ہے وہ دوسری کی نسبت قریب ہے، تو جو قریب ہے اس کے لیے ہاذا استعمال ہوگا، اور جو تھوڑی دور ہے اس کے لیے ذالی کا استعمال ہوگا۔ پھر ایک اور لفظ وہ ہے تل کا استعمال ہوتا ہے کہ ایک شے سامنے ہے یا دور پڑی ہوئی ہے، لیکن اس کا نام یا وہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ وہ شے ہے، اس کو کہتے ہیں تل کا، یہ وہ ہے۔ جیسے آپ کے سامنے لکھا ہو پہاڑ، تو آپ کہیں گے کہ یہ وہ پہاڑ ہے، اس کو عربوں کی زبان میں کہتے ہیں تل کا۔ تو اب ذرا غور کریں، احمد عیسیٰ نے آ کر کہا کہ تم کسے الکتاب کہہ رہے ہو، کسے ہدایت کا ذریعہ کہہ رہے ہو؟ اس قرآن کو۔ تو دیکھو، کیا تمہارے سامنے صرف قرآن ہے جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے؟ نہیں، کائنات بھی ہے، دو ذریعے ہو گئے، دو کتابیں ہو گئیں۔ ہدایت کس میں ہے؟ کس طرح؟ ایسے جیسے کہ اندھے کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کے ساتھ چلا جاتا ہے، اس کی رہنمائی کی جاتی ہے۔
کیا قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکتے ہو؟ تو دنیا کی کوئی طاقت قرآن کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتی۔ کیونکہ جن کا یہ دعویٰ ہے کہ اس قرآن میں ہدایت ہے، اس قرآن میں ہدایت ہے، اس قرآن میں ہدایت ہے، وہ دنیا کی سب سے بڑی گمراہ ترین قوم ہے۔ وہ اس دعوے کے باوجود گمراہ ہیں، فرقہ در فرقہ تقسیم ہیں، ہر کوئی قرآن سے اپنے معنی و مطالب لے کر بیٹھا ہوا ہے، ایک دوسرے کو غلط کہہ رہا ہے، کافر کہہ رہا ہے، باطل کہہ رہا ہے، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ چلو یہ چھوڑو، یہ قرآن خود کہتا ہے کہ میرے قریب بھی نہ آؤ، تمہارے لیے ہدایت میرے پاس نہیں ہے۔ سورہ القیامہ ہے، اس میں کیا کہا گیا؟ لا تحرک بلسانک لتعجل بہ، کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اپنی زبان تک، اے قرآن، اے ہدایت کے دعوے دار، قرآن سے ہدایت کے دعوے دار، تو یہ بتا کہ تو نے قرآن سیکھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، یا تجھے ہدایت چاہیے؟ تو نے قرآن پڑھنا ہے یا تجھے ہدایت چاہیے؟ اگر تو تجھے ہدایت چاہیے تو اس قرآن کو کیوں پڑھ رہا ہے؟ ہدایت کے نام پر نا، ہدایت چاہیے نا۔ تو اگر تجھے ہدایت چاہیے تو تجھے اپنی زبان تک کو بھی اس قرآن کو لے کر حرکت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدایت اس قرآن میں نہیں ہے، ہدایت الکتاب میں ہے۔ کس میں؟ کائنات میں، آسمان و زمین میں۔ لیکن کن کے لیے؟ جو المتقین ہیں، ٹھیک ہے نا؟ المتقین کون ہیں؟ یہ ہماری جب باقی ویڈیوز دیکھو گے، الکتاب پڑھو گے، اس میں ہر لحاظ سے ہر پہلے سے کھول کر واضح کر دیا گیا۔ لہذا اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا مرزا غلام قادیانی کو پتا تھا کہ الکتاب کیا ہے؟ وہ مرزا غلام قادیانی کو تو یہی نہیں علم تھا کہ الکتاب کیا ہے۔ الکتاب یعنی وہ علم جس سے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے، جس سے رہنمائی ملتی ہے، اس کو تو یہی نہیں علم تھا۔ اگر مرزا غلام قادیانی کو یہ علم ہوتا کہ الکتاب کیا ہے تو وہ کبھی بھی روحانی خزائن کے نام پر خرافات نہ گڑھتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگوں کو کہتا کہ اے لوگو، الکتاب کیا ہے؟ یہ کائنات، اس کائنات کو آپ اس وقت تک پڑھ ہی نہیں سکتے، اسٹڈی کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو اس قرآن، یہ جو کائنات ہے اس کے آگے جھکا نہیں دیتے، اپنے آپ کو کائنات کا حصہ نہیں بنا دیتے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کوئی اس کائنات سے اللہ کوئی گاڈ، کوئی ایشور اپنا وجود نہیں رکھتا۔ اللہ گاڈ ایشور کون ہے؟ یہ کائنات ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ آسمان، یہ زمین کیا ہے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ ایسی بے جان مخلوقات ہیں؟ نہیں، یہ تم اپنے رب میں موجود ہو، اللہ میں موجود ہو۔ جیسے تم سنتے ہو، جیسے تم دیکھتے ہو، جیسے تم سمجھتے ہو، ایسے ہی یہ کائنات سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، سمجھ رہی ہے، اس کے مطابق عمل کر رہی ہے۔ تمہیں کیوں نظر نہیں آتا؟ کیونکہ تم اس کے اندر موجود ہو۔ بالکل ایسے گویا کہ تمہارے وجود میں ایک خلیے کے اوپر ایک مخلوق ہو تو اس کے ارد گرد کیا نظر آئے گا؟ کیا اس کو یہ نظر آئے گا کہ جو اس کو نظر آ رہا ہے وہ اسی طرح دیکھتا ہے، اس طرح سنتا ہے جیسے وہ دیکھ رہا ہے؟ نہیں، اس کو نظر آئے گا اس کے کھڈے، اونچائیاں، اونچی، یہی چیزیں نظر آئیں گی۔ اس کو ان میں اپنے جیسے کان، اپنے جیسی آنکھیں اور اپنے جیسی عقل نظر نہیں آئے گی۔ اب وہ جو ظاہر دیکھ رہا ہے، اس ظاہر کی بنیاد پر یہ گمان کر کے بیٹھ جائے کہ بھائی یہ جو مجھے نظر آ رہا ہے یہ سنتا دیکھتا نہیں، یہ تو ایسے اونچ نیچ ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، درخت ہیں، لہذا میں جو جی چاہے کروں۔ تو کیا وہ صحیح سچا ہوگا؟ کیا جس وجود کو اپنے ارد گرد دیکھ رہا ہے، کیا وہ وجود ایسا ہے کہ وہ سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، سمجھتا نہیں، اسے تکلیف نہیں ہوتی، اس میں احساسات نہیں ہے، جذبات نہیں ہیں؟ وہ آپ ہو، آپ کیا سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں؟ آپ سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، سمجھنے والے ہیں، آپ میں احساسات ہیں، آپ میں جذبات ہیں۔ تو کیا وہ جو آپ کے وجود میں ایک خلیے کے اوپر جو مخلوق ہے، اپنے ارد گرد جو اس کو ظاہر نظر آ رہا ہے، اس کو دیکھ کر جو دعویٰ کرے گی وہ سچی ہوگی؟ نہیں۔
بالکل ایسے ہی مرزا غلام قادیانی کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو ارد گرد نظر آ رہا ہے کیا ہے، وہ بھی باقی انسانوں کی طرح یہی سمجھتا تھا کہ یہ مخلوقات ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ مخلوقات ہیں۔ اس کا بھی یہ کہنا تھا کہ اللہ گاڈ ایشور کوئی الگ ہے، یہ بات الگ ہے، اسے علم تھا یا نہیں تھا کہ اللہ گاڈ ایشور کو بار الگ وجود رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، لیکن اس کا دعویٰ یہ تھا لوگوں کی نظروں میں، لوگوں کے سامنے۔ کیوں؟ اسی کے نام پر وہ لوٹ رہا تھا۔ اب جب مرزا غلام قادیانی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا الکتاب کیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس نے الکتاب کسے کہنا تھا؟ اس نے لوگوں کو ہدایت کے نام پر کس طرف لے کر جانا تھا؟ اسی طرف جس کو وہ کتاب سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک الکتاب کیا تھی؟ قرآن۔ تو اس نے کیا کرنا تھا؟ اس نے بھی اسی طرح کا کچھ گڑنا تھا۔ اس نے کیا گڑا؟ روحانی خزائن کے نام پر جو اس کی کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو بھی نہیں علم تھا کہ الکتاب کیا ہے۔ نمبر دو، مرزا غلام قادیانی جس کو الکتاب کہہ رہا تھا، کس کو کہہ رہا تھا؟ جس کو باقی سب کہہ رہے تھے، اس قرآن کو جو آپ کے دونوں ہاتھ کے درمیان ہے۔ تیسری بات، مرزا غلام قادیانی ان میں شمار ہوتا ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے الکتاب یعنی مخصوص علم کے نام پر کتابیں لکھیں اور پھر یہ دعویٰ کیا کہ یہ اللہ کے ہاں سے ہے۔ پھر وہ ان میں شامل تھا جو اپنی اس کتاب کے بدلے، اپنے لٹریچر کے بدلے قیمت لے رہے تھے، لوگوں سے مال لے رہے تھے، چندے لے رہے تھے، جو اپنی کتاب کو بیچ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، جو بھی اپنی کتاب کو بیچ رہا ان میں شمار ہوتا ہے۔ اب مجھے بتائیں ذرا، جب مرزا غلام قادیانی کو یہی نہیں علم تھا کہ الکتاب کیا ہے، جب وہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھ کر یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ اللہ کے ہاں سے ہے اور اس کی قیمت لے رہا تھا، تو آپ کے شور مچانے سے وہ رسول ہے، وہ رسول ہے، وہ مسیح تھا، وہ مسیح تھا، مسیح تھا، کیا وہ رسول یا مسیح بن جائے گا؟ کیا آپ کے کہنے پر رب یہ بات مان جائے گا؟ کیا آپ کے زور لگانے سے، آپ کے رٹے لگانے سے قرآن آپ کی بات مان جائے گا؟ کیا قرآن میں یہ آیات غائب ہو جائیں گی؟ بتائیں نا ذرا۔ یوں آپ کے اوپر اس پہلو سے بھی بالکل کھل کر واضح ہو گیا کہ مرزا غلام قادیانی ایک بہت بڑا فراڈیا تھا، دجال اور مکار تھا، دنیا کا، روئے زمین کا غلیظ ترین شخص تھا، جسے نہ علم کے الکتاب کیا ہے، جسے نہ رب العالمین کا علم، ٹھیک ہے نا، جو اپنے ہاتھوں سے خرافات کو گڑھ کر ان کے بارے میں یہ دعوے کرتا رہا کہ یہ اللہ کے ہاں سے ہے، یہ مجھے الہام ہوتا ہے، اور اس کے عوض قیمت لیتا رہا، لوگوں سے مال لیتا رہا، وہ حق پر ہوگا؟ بالکل نہیں۔ قرآن نے اپنا فیصلہ سنا دیا، پس ویل ہے مرزا غلام قادیانی کے لیے، اور حق آ جانے کے باوجود بھی جو مرزا غلام قادیانی کو مسیح مان کر بیٹھے رہتے ہیں، پس ان تمام لوگوں کے لیے ویل ہے۔ اب یہاں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر رب العالمین یہ کیوں کہہ رہا ہے پس ویل ہے ان لوگوں کے لیے؟ ناکامی ہے، نامرادی ہے، ذلت و رسوائی ہے، رب کے غضب کا شکار ہونا ان لوگوں کے بارے میں قدر میں کر دیا گیا ہے۔ کن لوگوں کے بارے میں؟ کہ جن کو علم ہی نہیں کہ الکتاب کیا ہے، اسی کو الکتاب کہہ رہے ہیں، جو ان کا ظن ہے، جس کے بارے میں انہوں نے سنا اپنے آباء و اجداد سے، جس کو ان کے آباء و اجداد الکتاب کہہ رہے ہیں، اسی کو وہ الکتاب کہہ رہے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کی رہنمائی کے نام پر اپنے ہاتھوں سے کتابیں گڑھ کے لکھ کے اس کے بارے میں یہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں سے ہے، اور مقصد ان کا کیا ہے؟ مال لینا، چندے لینا، اپنی کتابوں کو بیچنا، قیمت لینا۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ یہ بات اس لیے کہی جا رہی ہے، غور کیجئے گا، اگر ایسے لوگ آئیں اور آ کر چلے جائیں، کوئی بھی ان کو فالو نہ کرے، یعنی کوئی بھی ان کے دھوکے کا شکار نہ ہو، کوئی بھی ان کو فالو نہ کرے، تو یہ بات کی نہیں جائے گی،
یہ بات کی ہی اس لیے جا رہی ہے کیونکہ ایسے لوگ آئے، انہوں نے آ کر یہ فراڈ کیا تو کچھ لوگ ان کے فراڈ کا شکار ہو گئے۔ اب ان لوگوں کے لیے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اے لوگو تم دھوکے کا شکار ہو، ان کے اوپر یہ حقیقت کھول کھول کر واضح کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے اوپر یہ حقیقت واضح کی جا رہی ہے تاکہ کل کو بعد میں تم یہ بہانہ نہ بنا سکو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو اس لیے مان رہے تھے کیونکہ اے اللہ، اے ہمارا رب، تو نے خود ہی تو وعدہ کیا تھا میں مسیح کو بھیجوں گا۔ تو ایک شخص آیا، اس نے آ کر یہ دعویٰ کیا، یہ اعلان کیا، تو ہم ان میں شمار نہیں ہونا چاہتے تھے جو کفر و کذب کر کے ذلت و رسوائی کا نشانہ بنے، ذلت و رسوائی کو اپنا مقدر بنا رہے ہیں، نہیں، ہم نے تو اس وجہ سے مانا تھا کیونکہ اس نے یہ آ کر کہا تھا کہ بھئی یہ میں جو آیا ہوں یہ اللہ کے ہاں سے آیا ہوں، میں وہی ہوں جس کا تم سے وعدہ کیا تھا، ہم تو اس لیے مانا تھا۔ اور اس کا جو لٹریچر ہے اس کو ہم نے اس لیے سینے سے لگایا، گلے سے لگایا، احترام کی نگاہ سے دیکھا کیونکہ اس نے آ کر یہ کہا کہ یہ اللہ کے ہاں سے ہے، اب جو شاید تیری ہاں سے ہو، تیری طرف سے ہو، ہم اس کی توہین کریں، تحقیق کریں، اسے گلے سے لگائیں، سینے سے لگائیں؟ تو آج بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم یہ سمجھ کر اس کو مسیح مانے ہوئے ہو کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا تو یہ وہی ہے، تو جان لو یہ وہ نہیں ہے، کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اگر تم اس کے لٹریچر، اس کی کتاب کو یہ سمجھ کر سینے سے لگائے ہوئے ہو کہ وہ اللہ کے ہاں سے ہے، تو جان لو یہ دھوکہ ہے، دجلہ فراڈ ہے۔ آج ہم نے تمہارے پر کھول کھول کر واضح کر دیا۔ اب اس کے باوجود بھی، حق کے آ جانے کے باوجود بھی اگر تم باز نہیں آتے، پیچھے نہیں ہٹتے، تو پھر کل کو تم کوئی بہانہ نہیں بنا سکو گے، تمہارے اوپر ہی حجت ہو چکی۔ حق آ جانے کے باوجود بھی اگر تم اسے مسیح مانتے ہو، اس کی کتابوں کو، اس کی کتاب، اس کے لٹریچر کو من عند اللہ تسلیم کرتے ہو، تو یہ تم حق بات نہیں کہہ رہے، یہ حق نہیں ہے، یہ تم تحقیق کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے، بلکہ یہ تم ضد، ہٹ درمی اور انا پرستی کی بنیاد پر کہہ رہے ہو، یہ تم استکبار کر رہے ہو۔ سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ اب جب حق آ گیا ہے، اس کے باوجود اگر تم اپنی ضد پر قائم رہتے ہو، اگر تم کہتے ہو نہیں وہ مرزا غلام قادیانی سچا تھا، مسیح تھا، اور اس کی کتاب اللہ کے ہاں سے ہے، تو پھر تمہیں یہ ثابت کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر تم ثابت نہیں کرتے تو جان لو تمہارے پاس کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں ہے۔ لہذا اے قادیانیوں، اے امت مرزیہ، اے دنیا کے غلیظ ترین گٹر کے غلیظ ترین کیڑوں، جان لو حق آ گیا۔ ایک طرف قرآن ہے اور دوسری طرف مرزا غلام قادیان، ایک طرف حق ہے اور دوسری طرف باطل ہے، ایک طرف رب اور اس کا بھیجا ہوا ہے اور دوسری طرف رب نہیں، شیطان ہے اور شیطان کا نمائندہ ہے مرزا غلام قادیانی، اور آگے اس شیطان کی آل۔ اب یہ فیصلہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم نے اپنے آپ کو حق کے آگے جھکانا ہے یا پھر باطل کے آگے۔ آج کے بعد تم حق کے نام پر باطل کے آگے اپنے آپ کو نہیں جھکا سکتے۔ کیوں؟ پہلے تمہارے پاس بہانہ تھا کہ ہمارے اوپر حق واضح نہیں تھا، ہم اسے حق سمجھ رہے تھے، لیکن جان لو آج حق آ گیا، تمہارے اوپر حق کھول کھول کر واضح کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر تم ادھر ہی جاتے ہو، اس گٹر میں ہی رہتے ہو، تو پھر جان لو حق کو حق حاصل ہے کہ حق کو تسلیم کیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ حق لا شریک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تمہاری بچت ایک ہی صورت میں ہے کہ اگر جو آج جو آ گیا ہے یہ حق نہ ہو، لیکن اگر یہ حق ہے، جو کہ حق ہے، حق آ گیا ہے، تو پھر کوئی بچت نہیں ہے، پھر تمہیں ذلت و رسوائی سے بعد والوں کے لیے نشان عبرت بننے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ آج یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے،
تم اپنی تحقیق کر لو، بالآخر تم اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ ہاں یہ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے یہ اس کا بھیجا ہوا ہے جو ہمارا کریٹر ہے، جو ہمارا خالق ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ یہی کائنات جسے تم کائنات کہتے ہو۔ اور یہاں آخر میں مرزا غلام قادیانی کی جو کتاب ہے روحانی خزائن، اس کے شروع میں اس نے کیا لکھا ہے، ایک چھوٹے سے ٹریلر کے طور پر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کے اوپر یہ واضح ہو جائے کہ واقعتاً اس نے اپنی کتابوں کو بیچا، خود بیچا، قیمت مقرر کی، ٹھیک ہے نا، خود گواہی دے کر چلا گیا، خود وہ گواہی اس کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تاکہ تم اب بعد میں کوئی بہانہ نہ بنا سکو۔ اٹھاؤ روحانی خزائن کھولو، اس کی پہلی ہی جلد کو کھولو، اور اس کے شروع میں کیا لکھا ہوا ہے؟ روحانی خزائن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 2، اعلان کتاب براہین احمدیہ کی قیمت اور دیگر ضروری گزارش۔ اس کی کتاب شروع ہی یہاں سے ہو رہی ہے، کہاں سے؟ کہ کتاب کی قیمت سے، شروع ہی ابتدائی قیمت سے ہو رہی ہے۔ کتاب براہین احمدیہ کی قیمت اور ضروری گزارش۔ اور آگے کیا لگتا ہے؟ بعالی خدمت تمام معزز اور بزرگ خریداران کتاب براہین احمدیہ کے گزارش کی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی اس کتاب کو، جو میری کتاب ہے براہین احمدیہ، اس کا خریدار ہے، وہ اس کی نظر میں عالی ہے، بلند رتبہ ہے، معزز عزت والا ہے، بزرگ ہے، بڑی شخصیت ہے، قابل احترام شخصیت ہے۔ کون؟ جو بھی اس کی کتاب کا خریدار ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا ایسا شخص رب کا بھیجا ہوا ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص کا علم رب کا علم ہو سکتا ہے کہ جو شروع میں ہی قرآن کے خلاف اپنی کتاب کی قیمت طے کر رہا ہے؟ حالانکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو شخص اللہ یہ آ کر کہے کہ میں اللہ کے ہاں سے ہوں، جو میرا علم ہے یہ اللہ کے ہاں سے ہے، اور وہ اس کی قیمت لے، وہ میرا ہے ہی نہیں، وہ میرا بھیجا ہوا ہے ہی نہیں جو قیمت لے۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جو قرآن کے اس دعوے کے بالکل برعکس قیمت لیتا ہے، اپنی کتاب کی قیمت طے کرتا ہے، وہ رب کا بھیجا ہوا ہو سکتا ہے؟ وہ تو قرآن کے اس دعوے کی روشنی میں کذاب، دجال، مکار، فراڈیہ ثابت ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ شخص کیا رسول ہو سکتا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جو اس کی کتاب کے خریداران ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے بعالی خدمت تمام معزز اور بزرگ خریداران کتاب، کہ اس کی کتاب کے جتنے بھی خریدار ہیں وہ تمام کے تمام معزز اور بزرگ ہیں، عزت والے ہیں، سب سے اوپر ہیں، سروں کا تاج ہیں۔ آگے کہتا ہے کہ خریداران کتاب براہین احمدیہ کے گزارش کی جاتی ہے کہ کتاب ہاذا، یہ جو کتاب ہے بڑی مبسوط کتاب ہے۔ مبسوط یعنی ایسی کتاب جس کے اندر آپ انسانی آثار تلاش نہیں کر سکتے، یعنی غلطیوں سے پاک، رب کی بھیجی ہوئی، رب کی اتاری ہوئی، وہ جو رب کے ہاں سے ہے، جس میں آپ خزانے آپ کو ملیں گے، جس کو خرید کر آپ پچھتائیں گے نہیں، آپ کو ہدایت ملے گی، حق ملے گا۔ آگے کہتا ہے یہاں تک کہ جس کی ضخامت 100 جز سے کچھ زیادہ ہوگی،
کہتا ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ کیسی کتاب ہوگی کہ جس کی زحامت جو ہے وہ 100 جز یعنی 100 حصے، 100 سے زیادہ اس کے اجزاء ہوں گے، حصے ہوں گے، اور تا اختتام طبع وقتاً فوقتاً حواشی لکھنے سے اور بھی بڑھ جائے گی۔ کہتا ہے 100 حصے تو اس کے سمجھو لکھے جا چکے ہیں، اور جب تک یہ 100 حصے، 100 سے زیادہ حصے چھپ کر آتے ہیں تب تک اور لکھی جاتی رہے گی، تو یہ بہت آگے تک چلی جائے گی۔ اور ایسی عمدگی کاغذ اور پاکیزگی خط اور دیگر لوازم، حسن و لطافت اور موزونیت سے چھپ رہی ہے کہ جس کے مصارف کا حساب جو لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ اصل قیمت اس کی یعنی جو اپنا خرچ آتا ہے فی جلد 25 روپیہ ہے، مگر ابتدا میں 5 روپیہ قیمت اس کی اس غرض سے مقرر ہوئی تھی اور یہ تجویز اٹھائی گئی تھی جو کسی طرح سے مسلمانوں میں یہ کتاب عام طور پر پھیل جائے اور اس کا خریدنا کسی مسلمان پر گراں نہ ہو، اور یہ امید کی گئی تھی کہ امراء اسلام جو ذی ہمت اور اولو العزم ہیں ایسی ضروری کتاب کی اعانت میں دلی ارادت سے مدد کریں، تب جبر اس نقصان کا ہو جائے گا۔ پر اتفاق ہے کہ اب تک وہ امید پوری نہیں ہوئی، بلکہ بجز عالی جناب حضرت خلیفہ سید محمد حسن خان صاحب بہادر وزیر اعظم دستور معظم ریاست پٹیالہ پنجاب کہ جنہوں نے مسکین طالب علموں کو تقسیم کرنے کے لیے 50 جلدیں اس کتاب کی خریدیں، اور جو قیمت بذریعہ اشتہار شائع ہو چکی تھی وہ سب بیچ دی، اور نیز فراہمی خریداروں میں بڑی مدد فرمائی اور کئی طرح سے اور بھی مدد دینے کا وعدہ فرمایا۔ خیر کا ثواب دے، خدا ان کو اس فعل کا خیر کا ثواب دے اور اجر عظیم بخشے۔ اور اکثر صاحبوں نے 1 یا 2 نسخہ سے زیادہ نہیں خریدا۔ اب حال یہ ہے کہ اگرچہ ہم نے بموجب اشتہار مشتہرہ سوم دسمبر 1879 بجائے 5 روپیہ کے 10 روپیہ قیمت کتاب کی مقرر کر دی، مگر تب بھی وہ قیمت اصل قیمت سے 1.5 حصہ کم ہے۔ علاوہ اس کے اس قیمت ثانی سے وہ سب صاحب مستثنی ہیں جو اس اشتہار سے پہلے قیمت ادا کر چکے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، لہذا بذریعہ اس اعلان کے باخدمت ان عالی مراتب خریداروں کے کہ جن کے نام حاشیہ میں بڑے فخر سے درج ہیں، اور دیگر ذی ہمت امراء کے جو حمایت دین اسلام میں مصروف ہو رہے ہیں، عرض کی جاتی ہے کہ وہ ایسے کار ثواب میں کہ جس سے اعلاء کلمہ اسلام ہوتا ہے اور جس کا نفع صرف اپنے ہی نفس میں محدود نہیں بلکہ ہزارہ بندگان خدا کو ہمیشہ پہنچتا رہے گا، اعانت سے دریغ نہ فرمائیں۔ آگے ہم نہیں بڑھتے، بہت کچھ ہے آگے، یہ آگے جو ایک ساتھ آئیں گی ان میں ہم بات کریں گے، لیکن یہاں پر کیا کیا جاتا ہے، ایسے افراد کے نام لکھے جاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم بڑے فخر سے لکھ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت معزز ہیں۔ معزز ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے کتاب خریدی ہے، کتاب خریدنے کی وجہ سے معزز ہو گئے ہیں۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ یہاں پر 11 افراد کے نام ہیں، اور تھوڑا آگے جائیں تو ایک لمبی چوڑی لسٹ آ جاتی ہے، اور جس طرح نام لکھے جا رہے ہیں یہ کسی رسول یا رب کے بھیجے ہوئے کے شایان شان نہیں، بلکہ واضح ہوتا ہے کہ یہ لکھنے والا ایک کاروباری شخص تھا اور ایک انتہائی نیچ ذہنیت کا لالچی شخص تھا، خوش آمدی کرنے والا شخص تھا، اپنا مقصد اپنا لالچ پورا کرنے کے لیے لوگوں کے آگے بچھ جانے والا، خوشامد کرنے والا۔ مثال کو دیکھ کیا لکھتے؟ نمبر 1، جناب نواب شاہ جہان بیگم صاحبہ بالکعبہ فرمان فرمائے بھوپال۔ آگے جناب نواب علاء الدین احمد خان بہادر والی لوہارو، جناب مولوی محمد چراغ علی خان صاحب نائب معتمد مدار المحام دولت آصفیہ حیدرآباد دکن۔ آگے جناب غلام قادر خان صاحب وزیر ریاست نالا گڑھ پنجاب،
پھر آگے جناب نواب مکرم الدولہ بہادر حیدرآباد. اسی طرح آگے نام ہے، ایک آدھا اور پڑھ دیتے ہیں. جناب نواب غلام محبوب سبحانی خان صاحب بہادر رئیس اعظم لاہور. جناب مرزا سعید الدین احمد خان صاحب بہادر اکثر اسسٹنٹ کمشنر فیروز پور. یعنی لوگوں کے نام ان کے نام کے ساتھ جناب لگا کے، ان کے ناموں کے ساتھ صاحب لگا کے، ساتھ بہادر لگا کے، ساتھ ان کے وہ جو عہدے ہیں سرکاری وہ لگا کے، یہ کیا کیا جا رہا ہے؟ خوش آمد. اور ایسا کرنے والا رسول ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کو صرف ایک ٹریلر دکھایا ہے کہ اس شخص نے اپنی کتاب کی ابتدا کہاں سے کی؟ قیمت سے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ شخص خود گواہی دے رہا ہے کہ میں ایک کذاب، ایک مجرم شخص ہوں، ایک چلاک اور مکار شخص ہوں. اس کے باوجود بھی اگر کوئی شخص آج اگر آنکھیں بند کر لیتا اور کہتا نہیں جی یہ تو مسیح موعود تھا، اس کی کتاب تو حق ہے، تو پھر جان لو حق آ چکا. تم اپنی کسی بھی بات کو سچا ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے باوجود بھی اگر تم اپنی ضد پر اٹکے رہتے ہو، ڈٹے رہتے ہو، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آؤ میدان میں اپنی بات کو سچا ثابت کرو. کیونکہ آج تمہیں تمہاری غیرت کو للکارا جا رہا ہے، اور وہ حق ہی نہیں کہ جس پر انگلی اٹھائی جائے اور وہ انگلی قائم رہ سکے. اعتراض اٹھایا جائے تو وہ اعتراض قائم رہ سکے، کیونکہ حق جو ہے غیرت کا نام ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر واقعتاً تم حق پر ہو تو تمہیں غیرت ہونی چاہیے. آج احمد عیسیٰ نے اعتراضات اٹھائے ہیں، تمہیں ان اعتراضات کے ایسے جوابات دینے چاہیے کہ احمد عیسیٰ ذلیل ہو جائے، احمد عیسیٰ کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے. اور اگر تم ایسا نہیں کرتے، جو کہ نہیں کر سکتے، تو پھر جان لو تمہارا انجام کیا ہے. حق آ چکا، ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے کھول کر واضح کیا جا چکا. اب اس کے باوجود بھی تم حق سے اعراض کرتے ہو تو جان لو، تو نہ صرف تمہیں نشان عبرت بنایا جانے کا وقت آ چکا ہے، بلکہ اب تمہیں دنیا کی کوئی طاقت ذلت اور رسوائی سے نہیں بچا سکتے. یہاں آخر میں دو چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے اوپر یہ کھول کر واضح کر دیا گیا کہ قرآن میں اساطیر الاولین نہیں، بلکہ قرآن کے نزول کے بعد کا ذکر ہے. جب بعد کا ذکر ہے تو پھر دیکھیں ان آیات میں جن افراد کا، جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ اسی لیے ذکر کیا جا رہا ہے کہ قرآن کے نزول کے بعد ایسا ایونٹ، ایسے واقعات یا ایسا واقعہ ہوا ہے تو ذکر کیا جا رہا ہے، ورنہ ذکر نہ ہوتا. اور مجھے یہ بتائیں کہ ایسا کس نے کیا؟ ایسا واقعہ کب ہوا یا نہیں ہوا؟ اور کیا تو کس نے کیا؟ کیا آپ کے اوپر واضح نہیں ہے؟ ہر ایک کے اوپر واضح ہے کہ کیا گیا. یہ ہوا کس نے کیا؟ مرزا غلام قادیانی نے. اس کے علاوہ اور بھی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا موضوع مرزا غلام قادیانی ہے تو اب ہر کوئی جانتا ہے کہ اس نے کیا، یہ واقعہ ہوا. تو قرآن جو ہے اب آپ کے اوپر واضح کر رہا ہے، اس لیے قرآن میں اس کا ذکر. نمبر دو، اب کوئی بھی اٹھ کر یہ دعویٰ کر سکتا ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ اے احمد عیسیٰ، جیسا کہ یہ اعتراضات اٹھائے گئے، اپنی طرف سے اعتراضات اٹھائے گئے، بہت بڑا اعتراض جو ہے اٹھایا گیا، لیکن یہ علم کی بنیاد پر نہیں، محض حسد اور بغض کی بنیاد پر کہ اے احمد عیسیٰ، الکتاب تو پھر تم نے بھی لکھی ہے، تیرا بھی یہ دعویٰ ہے کہ یہ من عند اللہ ہے، تو یا تو یہ ثابت کر کہ یہ اللہ کے ہاں سے آئی ہے تیرے پاس، کہ تو نے نہیں لکھی اپنے ہاتھوں سے، یہ اللہ نے لکھی ہے. ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ثابت کر سکتا تو پھر اس آیت میں تو تیرا بھی ذکر آ رہا ہے پھر، یا پھر کیا تیرا ذکر نہیں؟ تو اس کا بھی جواب پہلے بھی ہم دے چکے، لیکن اس کے باوجود یہاں پھر واضح کر دیتے ہیں تاکہ کسی گٹر کے کیڑے کے لیے بھی یہ عذر، یہ بہانہ نہ رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم، پس ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لکھ رہے ہیں الکتاب اپنے ہاتھوں سے. تو احمد عیسیٰ نے کب یہ کہا کہ میں ایک انسان ہوں
میں الگ ہوں اور رب العالمین الگ ہے، تو جو الکتاب میں نے لکھی ہے یہ میں نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہے۔ بلکہ احمد عیسیٰ نے تو اس کے بالکل برعکس یہ کہا ہے، تمہارے پر یہ واضح کیا ہے کہ جان لو کائنات الگ نہیں ہے اور رب العالمین الگ نہیں ہے، یہ کائنات کے علاوہ اور کسی کا وجود ہے ہی نہیں، یہ کائنات ہی ہے جو تمہارا رب ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، میں جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہوں یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تمہارے رب کا وجود ہے، تمہارے رب کی زبان ہے۔ جیسا کہ آج سے 14 صدی قبل کیا کہا تھا کہ جب ایک بندہ متقی بن جاتا ہے، جس میں تقوی آ جاتا ہے، تو اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، ان ہاتھوں سے جو وہ کام کرتا ہے یا جو وہ لکھتا ہے وہ اللہ ہے جو ان ہاتھوں سے لکھ رہا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کے ہاتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں، اس کے کان اللہ کے کان، اس کی زبان اللہ کی زبان، اس کی ٹانگیں اللہ کی ٹانگیں، یعنی وہ زمین پر چلتا پھرتا رب کا وجود ہے، رب خود ہے، اس کے ساتھ دشمنی رب کے ساتھ دشمنی ہے، کیوں؟ رب اور وہ الگ نہیں ہے۔ تو احمد عیسیٰ نے تو کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ بھائی دیکھو اللہ الگ ہے، اللہ میاں کو الگ اور میں الگ ہوں، نہیں، بالکل نہیں، یہ تمہارا رب تم سے کلام کر رہا ہے، یہ ہاتھ رب کے ہاتھ ہیں، یہ زبان رب کی زبان ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، احمد عیسیٰ نے جو الکتاب لکھی ہے تو احمد عیسیٰ نے کوئی ایسی الکتاب نہیں لکھی کہ جو اس کا ظن ہے، نہیں، احمد عیسیٰ نے جو الکتاب ہے کائنات اسی کو بیان کیا ہے، الکتاب کی کائنات کی جو آیات ہیں انہیں بیان کیا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ احمد عیسیٰ نے جو الکتاب لکھی ہے یہ الگ ہے اور کائنات الگ ہے، بالکل نہیں۔ تو پہلے تو یہ ثابت کرو کہ یہ جو ہاتھ ہیں یہ انسان کے ہاتھ ہیں، یہ رب کے ہاتھ نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ ثابت کرو کہ احمد عیسیٰ کی جو الکتاب ہے یہ رب الگ ہے اور یہ الکتاب الگ ہے، رب العالمین الگ ہے، الکتاب الگ ہے اور یہ الکتاب الگ ہے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ نمبر تین جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ثابت کرو کہ کیا احمد عیسیٰ نے اس کا معاوضہ طلب کیا، اس کی قیمت طلب کی، اس کو بیچا، بیچ رہا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ احمد عیسیٰ نے اس کے آگے ہاتھ پھیلایا؟ بالکل نہیں۔ جب نہ ہی تم یہ ثابت کر سکتے ہو کہ احمد عیسیٰ ایک انسان ہے اور یہ الکتاب انسانی ہاتھوں سے لکھی گئی، نہ ہی یہ ثابت کر سکتے ہو کہ احمد عیسیٰ اسے بیچ رہا ہے، اس کی اس نے کوئی قیمت طے کی ہے، تو پھر احمد عیسیٰ کو تم اس آیت میں کہاں ٹھہرا سکتے ہو؟ اس سے بھی بڑھ کر کیا احمد عیسیٰ کو تم ان میں شامل کر سکتے ہو کہ جو اسی کو الکتاب کہہ رہے ہیں، جس کو آباء و اجداد الکتاب کہتے رہے؟ احمد عیسیٰ کا شمار ان میں نہیں ہوتا، باقی تو بات کی بات ہے نا۔ پھر احمد عیسیٰ کا شمار تو ان میں ہوتا ہی نہیں ہے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی ہم، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہنم میں جائیں گے نہیں، جہنم کی آگ ہمیں چھوئے گی نہیں، جہنم میں چھوئے گی نہیں، اور بالفرض اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو گنتی کے ایام بالآخر ہمیں جہنم سے نکال لیا جائے گا، ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ کیا احمد عیسیٰ کو آپ ایسے لوگوں کو شمار کر سکتے ہو؟ بالکل نہیں۔ وہ احمد عیسیٰ تو الٹا کیا ثابت ہوتا ہے؟ قرآن تصدیق کر رہا ہے کہ یہ جو آیات ہیں یہ کس کا کلام ہے؟ یہ وہ کلام ہے جو آج احمد عیسیٰ کر رہا ہے۔ آج جو احمد عیسیٰ کلام کر رہا ہے، یہ جو واقعہ ہو رہا ہے، اس کا آج سے 14 صدی قبل آیات کی صورت میں اس قرآن میں اتار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں یہ جو آیات ہیں وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ پھر آگے فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَّ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتًا قُلْ اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدا
احدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ یہ قرآن میں یہ جو لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کے نزول کے بعد رب العالمین کا انسانوں سے کیا جانے والا کلام ہے۔ بشری صورت میں قرآن کے نزول کے بعد ایک وقت آتا ہے، کون سا وقت؟ جو کہ کہا تھا کہ قرآن میں کہا تھا کہ جیسے تمہارے اولین میں محمد کو بیس کیا ہے، این اسی طرح تمہارے آخرین میں جس ذات نے محمد کو بیس کیا ہے، محمد کو کھڑا کیا ہے، وہی ذات یعنی یہ جو کائنات ہے یہ کھڑا کرے گی تم میں رسول، عیسیٰ آئے گا۔ اور یہاں پر یہ عیسیٰ کی زبانی جو کلام کیا جا رہا ہے اس کا ذکر ہے۔ آج یہ جو کلام کیا جا رہا ہے، یہ جو آج راز کھولے جا رہے ہیں، یہ جو آیات ہیں، یہ تو احمد عیسیٰ کا ذکر ہے۔ قرآن کی آیات تصدیق کر رہی ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیات ہیں، یہ جو 14 صدی قبل لکھی گئی تھی، یہ ایونٹ تھا، اس کا ذکر کیا گیا تھا۔ تم یہ احمد عیسیٰ کے اوپر آیات فٹ کر رہے ہو، کیسے کر سکو گے؟ الٹا یہ آیات گواہی دے رہی ہیں کہ یہ احمد عیسیٰ کا کلام ہے، احمد عیسیٰ کا کلام ہے یہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ ابھی جو ایونٹ ہو رہا ہے، واقعہ ہو رہا ہے، اس کا قرآن میں ان آیات کی صورت میں ذکر ہے، ٹھیک ہے نا؟ یوں اس پہلو سے بھی حق ہر لحاظ سے، ہر پہلو سے نہ صرف کھول کر واضح کر دیا گیا، بلکہ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کے علم سے کسی علم کو کبھی ثابت نہیں کر سکتی۔ دنیا کی کوئی طاقت احمد عیسیٰ کے علم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور وہ کون سا علم ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی طاقت نہ کر سکے؟ وہ رب العالمین کا علم ہے۔ تو پھر احمد عیسیٰ کیا ہے؟ تمہارا رب ہے جو آج تم سے کلام کر رہا ہے۔ آنکھیں کھول لو اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور بعد میں تمہارے پاس سوائے پچھتاوے کے اور کچھ نہ رہے۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔